کیا آپ فضائل قرآن کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قرآن کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اور جو لوگ نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکامات ہیں؟ ہمارے آج کے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ کچھ ایام قبل عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ رب العزت کی لاریب پاک اور منزہ کتاب، وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اس کی نعوذ باللہ بے حرمتی کی گئی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی۔ مسلمان اس ناپاک حرکت کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور یہ باور کرا رہے ہیں کہ کفار چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، انشاءاللہ اسلام پھیلے گا اور قرآنی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، مگر اسلام نہ مٹا ہے اور نہ ہی مٹے گا۔ ان کی ناپاک پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھے گا۔ اس چراغ کو اللہ روشن کرنے والا ہو، اس کو سارا کفر بھی مل کر نہیں بجھا سکتا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام کتب سماویہ کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم معجزہ ہے، جو قرآن کریم اس رب کائنات عزوجل کا بے مثل و بے مثال کلام ہے، جو یکتا معبود برحق تنہا خالق و حقیقی مالک ہے۔ وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام سرور انبیاء، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، حبیب بے مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائے اور شرک و کفر و نافرمانی کے انجام سے ڈرائے، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے طریق راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائے۔ معجزہ کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ انسانی بس اور قدرت سے باہر ہو، لہٰذا قرآن کی مثیل و نظیر بھی انسانی قدرت و طاقت سے معابرہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کی حرکت کو اپنے لانے والے کی صداقت کا یقین کراتا رہے گا۔ نتیجتاً لوگ حلقہ اسلام سے روز افزوں وابستہ ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصاحت و بلاغت والی زبان یعنی عربی میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہائشی افراد اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی۔ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام کی تعمیل مسلمان پر بوجھ نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے بے شمار اسما ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہے۔ ان میں سے 6 مشہور اسما یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، نور۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مجید کے بے شمار فضائل کا ذکر ہے۔ یہاں احادیث نبی میں مذکور چند فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا،
تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اس سے ملا ہے، تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔